بیٹا ہے چھڑیاں بھی نہیں آتی اب کدے ایسا ضائع نہیں کرتی یہ فوکس کی طرح اور بائی خوب ترین چیزوں پہ سب تو لانے والے تو 10 میری ذات واسطے پاکستان پہ ایسا کوئی کام نفسی کہ میں اللہ کے قریب آ کے دورا میرے کسے نمے دے توکل میرا بھروسہ میرا یقین چاہتا اور بڑی تنائی آنے میں سکھایا ہے کہ اللہ جڑا شخص صرف انہاں لوگا کوئی بغض کوئی نفرت کوئی جنت کی بات اساس دی ہوجنے جنت میں اصلکار ہوجنے جڑا بار بار تو ساتھ تکلیف پہنچاوے نہ کو سیاڑا ہو دو دے شیطان نے شرک میں مبتلا کر وہ بندے اللہ نے دی امتی پسند نے کام چڑھاؤ میں ہو رہے ہیں لیکن بہتر نہ ہوئی اسی اس میں پانی پی سکتا ہے کھا سکتا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ وأصیلا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى ہر قسم کی کبریائی بڑائی تکبیرات تسبیحات تمجیدات طیبات اچھے کلمات ہر تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ واسطے خاص ہے ان کے درود و سلام رحمتہ برکتہ آقا دو جہاں سرور کونین علیہ السلام کی ذات اقدس تے آپ کے اہل و عیال تے اور تمام انبیاء علیہ السلام تے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ رحمتہ انگیت رحمتہ پر نازل ہوں اور تمام اہل ایمان اہل اسلام حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسائیں جڑے دن دو دیتے ہیں ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر عید الفطر سے گزار چکے ہیں اور عید الاضحیٰ کے موقع سے یہ دن ایسے ہی نہیں بنے اس دن کی تاریخ کچھ دو شخصیات کا کردار ہے ایک وہ شخص نے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور حصول ہستے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور حصول ہستے اپنے
اپنا قوم قبیلہ سب کو چھوڑ دے اور اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی رضا کی خاطر اس ملک اور اس شہر چھوڑ کے دور چلے گئے. اور دوسری ہستی کون ہے؟ اما سارہ علیہ السلام، ام اسماعیل علیہ السلام، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اولاد منگتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی روایات میں آتا ہے عمر میں اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو نوازا. یہ اکلوتا بیٹا ہے، کلی اولاد ہی، اور کوئی اولاد نہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے کہ ابراہیم اس بچے اور اس کی والدہ فلاں مقام سے چھوڑ کے آ جاؤ. ابراہیم علیہ السلام اپنے کریلا کہندے نے، بچے کہندے نے، اس مقام تے پہنچ پیندے نے. اور وہ مقام ایسا نہیں، اس مقام تے کوئی درخت نہیں، کوئی بوٹا نہیں، اس جگہ کوئی گھاس بوس نہیں، اس جگہ تے پرندے چڑیاں بھی نہیں آتی، اس جگہ تے کوئی جانور بھی نہیں رہتا. ایسی جگہ ہی. اور اپنے زوجہ محترمہ ام اسماعیل اسے چھوڑ دیا نے، فرماتے نے اتنے لوگ جاؤ. ابراہیم علیہ السلام واپسی کا راستہ پکڑ دیں. اما حاجرہ علیہ السلام پیچھے ہوندیاں نے، پوچھتیاں نے تسی اتنے آسان کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہ نہیں پوچھتیاں کہ اسی کیا کر سکتے. یہ پوچھتیاں نے کہ کیا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا حکم ہے؟ فرمایا جی. سر لا کے روایات میں اللہ فرمایا کہ جی اللہ جی کا حکم ہے. اما حاجرہ علیہ السلام فرماندے ہیں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کدے ایسا ضائع نہیں کرتی. اور اندازہ کرے انسان ہی. دیکھو یہ صرف بیان کرنے کی گل تو نہیں نا. اگر ایسا آخر ملے کہ بھائی فلاں مقام پہ رہے ہیں، اتنے کوئی انسان بھی نہیں رہتا، کوئی درخت بھی نہیں، اتنے کوئی جانور بھی نہیں رہتا، انسان کس کے سارے رہ سکتے، پانی کی کوٹ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. لیکن وہ تاریخ انہوں کی قربانی رسول کے وے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا، مطلوب کے وے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے سستے. اور یہ دن اسا اس بات تے آمادہ کرتا ہے، یہ یاد دلاتا ہے کہ اس قربانی پیچھے کچھ مقاصد نے، کچھ ضروریات نے جنہیں پورا کرنا ضروری ہے. ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے آگے نے. اما حاجرہ علیہ السلام نے کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی، اور اپنے بچے اسماعیل کی تربیت پہ فوکس کیا اور اللہ کے بھروسے زندہ رہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسے آب زمزم بھی عنایت کیا ہے. پھر اللہ نے ان کی آبادیاں بھی نہ چھوڑیاں. آج کروڑوں لکھاں لوگ تھے جنہوں نے خواہش مند رہتے ہیں، ان کے مرنے کی خواہشیں رہتے ہیں. ایک قربانی کی وجہ تو ویسے نہیں ہوتی. اس قربانی کے 4 مقاصد ہیں. مختصر الفاظ. پہلا مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بات فرماتے ہیں کہ جڑی اسی قربانی کر رہے ہیں کہ گوشت اسی کھا رہے ہیں، خون بھی اتنے زمین پہ چلا رہے ہیں، چمڑا بھی ادھر ادھر ہی چلا رہے ہیں، سب کچھ ایسا کول رہے ہیں. کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں پہنچتا. اللہ تبارک و تعالیٰ تک کیا پہنچتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھنا کہ دوسرا بے تقویٰ کے کہ تقویٰ کہ انسان تو میرے کو کتنا ڈرنا ہے کہ نہیں، کتنا تیرے دل میں ڈر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرورت نہیں ہے پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے لیکن اللہ تعالیٰ اسی کو چھوڑ کر گل کرنا نیکیاں بھلائیاں اللہ کی رضا اور پائی اور کتنا اچھا اس ویلے تانی اس ویلے تانی جڑی جسوں دی محبوب ترین چیز ہوے سب تو پسندیدہ چیز ہے. نہیں سنے اپنی زندگی اس اللہ کی راہ میں قربان ہے. انسان اپنی وجہ کو وقت کے لحاظ نہ چیزاں پسندیدہ اس کو کیونکہ اس سے نہ سارے سسٹم چل رہا ہے کہ عزیز دولت اللہ بھی پیش کر سکے جس میں نہیں ہوتے ٹائم ہو گیا اتنے ایسا کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ضرورت نہیں ہے
اصل ایک گوشت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے تے ایمان لانے والے تو 10 میری ذات واسطے تم نے یہ کچھ قربان کر سکتے اور کتنا اچھا ہو اسی اس وقت ایک مہنگائی دے دور تے گزر رہے، لیکن اتنے بڑے بڑے بزرگ بیٹھے دے میں نہیں سنیا اپنی زندگی میں، شاید انہوں نے کوئی کسی نے نہیں سنیا اسی کوئی بخار کی وجہ ہو بے ہوش ہو کے ٹہ گیا ہو کسی نے کار کوئی یا کار پوری مغرب میں گزریا ہوئے کہ 3 مہینے ہونے کی اس کے کار چلانا چلے گا سڑیانا بلیا ہوئے اس پہ آگ نہ بلی ہوئے کوئی شاید کہ اس وقت پورے پاکستان سے ایسا کوئی کار ہوئے جس پہ 3 مہینے کو کے ٹائم ہو گیا ہوئے اور آگ نہ بلی ایسا کہ کوئی ایسا شخص میری نظر پہ نہیں گیا کہ کوئی بھوکا کی وجہ تو اور بے ہوش ہوتا ہوئے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں کتنی باری بخار کی وجہ تو بے ہوش ہو کے ٹائم اور لوگ سمجھتے ہیں مہنگی نہ دے سکتے میں ساکھا کی وجہ تو کچھ ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کو عنایت کرو لیکن جب قربانی کا وقت آتا ہے 10 دن 5 دن رہتا ہے انہیں آگ نہیں بنتی، لیکن جب قربانی کا وقت آتا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو کوئی سال اچھا نہیں گزرا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ آپ علیہ السلام نے قربانی نہ کی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام نے خود ہی نہیں قربانی کی، آپ علیہ السلام نے اپنے پیارے صحابہ کی اگر عیدہ قربانی کہہ کے دیتی ہے بھائی تسی نہیں کر سکتے ہو میری طرف ہدایت کے زمانے میں اگر رسول اللہ کی قربانی نہ دے سکتے اگر کسی نے نہیں اپنے آپ میں شامل کرا انسان کی کوشش کرا دیکھو اصل سے کہا ہے الحمدللہ کتنے 10 دن 5 دن اللہ اس میں بڑا بنا لیا اور صحابہ اکرام اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اللہ کیونکہ قربانی کا پہلا مقصد ہے کہ کس ٹائم انسان پتہ لسی کہ میں اللہ کے قریب آ اور دورا جس ٹائم وہ محبوب ترین چیز ہے اپنے آپ کو پوکھا کر کے اللہ نے سمجھے دیکھو آج اللہ نے ایسا کرو اولاد نہیں مانگی اللہ نے پینٹ کرا نہیں مانگے کہ بھائی نہ کو اگر صبر کرا سی لمحے ایسے میری قربانی ہوئے اگر اصلا اللہ کی بیٹے ہوئے میرا مرنا ہوئے کسے نمے دے بارے میں ایک جانور الحمدللہ اللہ تعالیٰ اسا عنایت کا دسات اسا کو بیارہ سمجھا نظام سے بیارہ ایک پہلے مقصد ہے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مختصر پوری زندگی میں ایک بار بھی ایسی نہیں آئی کہ آپ علیہ السلام نے قربانی نہ کی اور صحابہ اکرام نے باز لائے میرے پہلا مقصد دوسرا مقصد کہ اس قربانی کا دوسرا مقصد ہے کہ اپنے آپ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے حساب نہ جوڑ کے اور میں کل اتنا سلامی ورسولی کی جواب کیا یا اپنے کے لیے آپ فرما جو میری نماز ہوئے میری قربانی ہوئے میرا زندہ رہنا ہوئے میرا مرنا ہوئے میرے کسے نمے دے بارے میں پوچھو اور سب صرف میرے رب تبارک و تعالی میرا جینا بھی میرا سہنا بھی میرا اٹھنا بھی میرا نکلنا بھی میرا بیٹھنا بھی میری زندگی کا ہر لمحہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات استے نہیں اور میں کسے تو نہیں ڈرتا صرف اس اللہ کی ذات کو ڈرنا میرے توکل میرا بھروسہ میرا یقین سب کچھ اس نال ایک کیوں اس نال تعلق رہتا ہے اما حاجرہ جس ٹائم ابراہیم علیہ السلام نے اسے چھوڑا کوئی کہاں آیا ہوتی کوئی بوٹا آیا کوئی چرند پرند آیا کچھ بھی نہیں آیا لیکن ایک چیز ہی کہ اللہ تعالیٰ نے تعلق ہے اللہ تو اس چڑی آخر گرے دا اللہ میں حاضر اللہ کی بندی کے فرمانیاں نے اللہ جی تو ساں اتنے آ کر جینے دا اتنے رہنے دا اللہ جی میں حاضر ابراہیم آتے ہیں اللہ خدا نے میرے کارجہ اتنے رکھنے دے آکے اللہ میں حاضر کوئی شکوہ نہیں کوئی نہیں آکے اللہ 80 سال تو بعد اولاد دیتی ہے اللہ کوئی دن گزار کے نہ بچہ بالکل چھوٹا ہے تو پیتا ہے کوئی بھی نہیں اور میں اپنے تعلق میرا اور تسن تعلق اللہ کی ذات نال کیسا ہے میرے معاملات نے میری پریشانیاں نے تسوں کو پریشانیاں نے مہنگائی ہے اسی حالات تو شکوہ کی نہ ہر وقت شکایت کرنا لیکن کہ اصل یہ شکایات اپنے رب دے حضور پیش کرنے اللہ کے بھی مڑ کے گھڑے بجانے ایک دوسرا مقصد اس قربانی میں تیسرا مقصد اس قربانی کا نہیں اور اپنے آپ کی خواہشات
اپنی خیال، اپنی چاہتا، اپنی عنایت، اپنی انا پرستی، یہ سب اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ کس ٹائم ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کے فرمایا، فرمایا کہ بیٹے میں تجھے دیکھنا کہ اللہ کا حکم آیا کہ میں تجھے ذبح کروں۔ اسماعیل علیہ السلام نے ابا ماں کو سو اور میرا ابا کی جواب ماما کو ایسا نہ بتا۔ فرمایا ابا جی اللہ جی کا حکم ہے، میری ماں نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوتی، کیونکہ پرورش کس نے کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام سے چھوٹا بچہ چھوڑ کے گئے، صرف ابراہیم علیہ السلام 4 دفعہ اسماعیل علیہ السلام نے ملاقات کا موقع دیتا ہے، بڑے ہونے تو بعد کی صرف 4 دفعہ ملاقات کا موقع دیتا ہے۔ اس کی اسماعیل کی تربیت کرنے والی ذات کونی؟ اما ہاجرہ علیہ السلام، اس کی والدہ، اس کی ماں۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان کا تعلق اس وقت بنتا ہے۔ فرمایا باپ اگر اللہ جی نے تو ساتھ یہ حکم دیتا ہے کہ میں اپنے آپ چھری طرح رکھا اسی میں لٹاؤ، اللہ جی دے حکم اگے میں حاضر۔ یہ تیسرا مقصد ہے کہ میں اور تسی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ عنایت ختم کرنے دا، تکبر ختم کرنے دا، حسد ختم کرنے دا، ایک دوسرے کا خیال رکھنے جاتے ہیں، اتفاق اور اتحاد کا اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار آتے ہیں قرآن پہ، اور یہی مطلوب ہے۔ قربانیاں کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عیدگاہ میں جمع کرتے ہیں۔ اللہ نے خواتین ابھی اس کے آنے کا حکم دیتا ہے، کیوں مسلمانوں میں اجتماعیت قائم ہو، جب جانور جمع کرنے کو اونٹ میں داس سے ساری اجتماعیت ہے۔ پھر گوشت اللہ نے نبی اسلام مدینہ میں فرمایا، جس ٹائم لوگوں نے اتنے ہلاک چڑی فرمایا کوئی بندہ خیال رہے تو زیادہ گوشت نہ رہے وہ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راہ نصیب بھی کر دی۔ یہ تیسرا مقصد ہے اور چوتھا مقصد ہے اور یہ آخری مقصد ہے کی بات۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک محفل پہ بیٹھے تھے، فرمایا آج جڑا شخص مسجد میں اندر داخل ہو سی وہ جنتی ہے۔ ایک انصاری صحابی مسجد میں داخل ہو گئے، لوگوں نے انہیں دیکھی۔ اگلا دن پھر آپ علیہ السلام محفل پہ بیٹھے تھے، فرمایا آج جڑا شخص مسجد میں داخل ہو سی وہ جنتی ہے۔ تیسرے دن بھی کوئی شخص، دوسرے دن بھی کوئی شخص۔ ایک صحابی انہیں پیچھے چلے گئے، انہیں جو آخیا کہ تم نے کہا رہنا چاہنا کوئی دن، فرمایا ویلکم آؤ جی۔ کوئی دن رہے پھر اللہ نے نبی علیہ السلام کی بات انہیں دسی کہ اللہ نے نبی قسم کے بارے میں یہ بات اور اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام نے واقعے میں ذکر کر کے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، فرمایا جنت صرف انہاں لوگاں واسطے بھی جڑے قلب سلیم نال حاضر ہو، قلب سلیم کے بھی حصہ بھی دستے بھی۔ فرمایا کہ میں اپنے ہر قسم کی زیادتی کرنے والے لوگاں ہر لحاظ نال معاف کروں، میں انہاں سے اللہ کے بارہا دعا کو میرے دل میں کسے ہستے کوئی حسد، کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی نفرت، کچھ بھی نہیں۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ جانور تو سب اللہ نہیں پیدا کرتا لینا، لیکن قربانی اس نے شرائط رکھی ہے، اتنی امیدہ ہوئے، لوڑا جھگڑا نہ ہوئے، پانا بہرا نہ ہوئے، کمزور نہ ہوئے۔ کیوں؟ فرمایا جب جانور ایسا اللہ قبول کرتی تو پھر میں اور دوسرا بھی قبول کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ تو سنا میرا دل نہیں کہتا، تو لہٰذا یہ آخری بات ہی کہ اس صحابی نے فرمایا کہ یہ بات ہی اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بات ہے جس کی وجہ سے اتنا سے جنت کی بشارت ہے۔ اگر میں اور تسی چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، جنت کی بات حاصل ہو جائے، جنت میں اثرکار ہو جائے، تو سب تو پہلے اپنے دل صاف پاک کریں اور ہر اس شخص سے معاف کر چھوڑو جڑا بار بار تو سب تکلیف پہنچاوے، ایذا پہنچاوے۔ دیکھو ایسی ایک معاشرے میں پاٹا پاٹے کا لگ بند ہے، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اپنے بچے اپنے پراؤں اپنے جان سین علی علی تکلیف دے بس۔ دیکھو اسا کو سیاح ہو دو گے ہو دو تو جس ٹائم سلیمان علیہ السلام کی محفل تو غائب ہوئی، واپس آئے نے فرمایا کدھر غائب ہو گئے؟ فرمایا میں ایک ایسی قوم دیکھے جسے شیطان نے شرک میں مبتلا کر دیا، ایلیا کے مشرک ہو گئے اور دوزخی نے فلانے کی بات۔ فرمایا وہ بندے اللہ دے امتی تو سب دے
یوسف علیہ السلام نے بھی کیا آخیا فرمایا ابا یعقوب علیہ السلام نے آخیا یہ تیرے بھراواں نے کرنا ہے فرمایا ابا کوئی گل نہیں میرے اور میرے بھراواں دے درمیان شیطان آ گیا ہے اسی انسان ہیں ایک جگہ رہنے پاڑا پاڑے نہ لگ رہے معاملات اٹھاؤ چڑھاؤ پہ ہو رہے ہیں لیکن بہترین بات اللہ مطلوب بات ہے کہ اسی اپنے دل ہمیشہ صاف رکھا اور کڑی پچھوں اپنے بھراواں کے دعا ہو رہے گا یہ آخری بات ہی قربانی دے چار مقاصد تھے پہلا مقصد اسی اللہ کی ٹکڑا ٹوٹنے ہیں تقوی ٹکڑا ٹوٹنے دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ نے اصل تعلق اصل اٹھنا بیٹھنا ہر وقت پوری زندگی اللہ کے نام پہنچے گی تیسرا مقصد جس وقت ماں تسا اللہ قربان کرنے کا آخر جلے قربان کرنے میں پیش آ جلے اپنی حق تو دستبردار ہونے کا موقع آ جلے اس وقت دستبردار ہو چوتھی چیز اپنے دل قلب شریف بڑا سا تو اللہ تعالیٰ قرآن کی نعمت اللہ قلب شریف جنت اس بندے واسطے ہے جس کا قلب سلیم ہو سی صاف ستھرا دل ہو سی اللہ تعالیٰ اسے دینا جنت میں دا پر اللہ کا نور بھی اللہ کی رحمت بھی اسے کار پہ اترتی ہے جڑا صاف ستھرا ہو گندے پانی بھانڈے میں کدے اسی پانی پینا پسند کر سکتے جڑا گندا بھانڈا ہو گیا اسی اس میں پانی پی سکتے کھا سکتے کدے بھی نہ کیونکہ آسان کرایہ کر دی تو اللہ تعالیٰ کا نور اللہ کا ایمان کدے بھانڈے میں دلوں پہ ملتا اس کو اس کے سمجھے بھی نہیں اللہ تعالیٰ سے سارا سمجھنے نہیں اور پھر عمل کر رہا ہوں ایک عطا فرما اللہ تعالیٰ